گیا ہے. اور آپ ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ اس فیصلے کے پیچھے خان کا ہر دشمن منہ چھپاتا پھرے گا، اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ میرا ایک چھوٹی سی سمجھ کے مطابق میرا ایک جسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ تجزیہ بھی ہے. اور مجھے لگتا ہے ان فیوچر راجہ بھائی بات اس طرح کی ہے نا کہ جو نیا نیا واقعہ ہوا ہوتا ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہوتا لوگوں سے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو نیا نیا واقعہ ہوتا ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہوتا. لوگوں کو آپ روک نہیں سکتے. ان کے جذبات وہ تھوڑی دیر کے لیے انہیں وہ نکالیں گے، پریشر نکلے گا، اس کے بعد وہ سمجھ جائیں گے. تو وہ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. اگر آپ پہلے ہی ان کے اوپر رکھ دیں گے، دبا دیں گے انہیں، تو یہ اور زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. جب یہ ابھی نیا یہ آئے گا، اوپر آئے گا، تھوڑا سا یہ پریشر نکلے گا، اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. پی ٹی آئی والوں سب کو سمجھ ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل ایسے میں اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. بس یہ چیز ہے نا، دیکھیں مجھے پتہ نہیں لگ رہا ابھی کہاں سے بھائی بات کر رہے ہیں کہ اس چیز پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اور یہ واللہ العظیم ایک ایسا کام ہوا ہے میں کہ بس اس پہ مزید میں کوئی بات نہیں کر سکتا. عابد بول رہا ہوں مطلب سر. میرے لیے یہ بڑا شرمناک ہے. عابد بول رہا ہوں. جی جی عابد بھائی، جی عابد بھائی. جی 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 ہاں سر. یہ میں راجہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور I think یہی میرا کہنے کا مقصد تھا شروع میں، مگر میں وہ صحیح آپ کے سامنے کہہ نہیں پایا. راجہ صاحب نے بڑا نائسلی اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس پہ ہم کم بات کریں. میرا کہنے کا مقصد تھا کہ وی شوڈ فوکس آن کمنگ الیکشن. یہ جو ہمارے پاس جو بھی حربے کر رہے ہیں، تو راجہ صاحب نے بڑا زبردست اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اوور ٹو یو راجہ صاحب. جی بی ایف ٹی بھائی، سوری ٹو انٹرپٹ یو. یہ جو ایشو دیکھیں ابھی آپ 3-4 دن میں 3-4 ڈیسیژن یہ کیوں دیے گئے ہیں ابھی؟ یہی تو انٹرپشن کے لیے دیے گئے ہیں. دیکھیں ہم تھوڑا سا پچھلے عرصے میں نا ہم پی ٹی آئی والوں سے بہت ساری چیزیں ہم سمجھ نہیں پائے. ہم نے واقعی جذبات کے ساتھ کام کیا اور یہ خلوص کے ساتھ کام کیا کہ جب انسان سچا ہوتا ہے تو اس کے جذبات بھی اتنی شدت سے نکلتے ہیں. لیکن تھوڑا سا ہمیں 8 فروری تک اللہ پاک نے ہمیں 6-7 دن جو دیے ہیں نا، یہ 6-7 دن یہ اسی لیے ڈیسیژن کیے جا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار کر کے خان کے کارکنوں کو اکسایا جائے، ان کو تڑپایا جائے. اور ان کا ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ لوگ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور یہ چاہتے ہی ہیں کہ 8 مئی سے پہلے کچھ ایسے واقعات پاکستان کے اندر رونما کر دیے جائیں کہ جس کو بیسڈ بنا کے یہ اپنے جو عزائم ہیں، ان کے جو دھاندلے والے عزائم ہیں، دھاندلی تو نہیں کہوں گا، یہ دھاندلا کرنا چاہتے ہیں، باقی جو چیزیں یہ ہڈن کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ فوکس نہ ہو. بہرحال ابھی تک جو پی ٹی آئی کے لوگوں کا، میں نے شاید اس دن بھی ایک بات کی تھی کہ خان صاحب کی 27 سال کی محنت اب ہمارے یوتھ کے ہاتھ میں ہے. صرف اور صرف نہ ہمارے کینڈیڈیٹس کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہماری کوئی سینئر لیڈرشپ کچھ کر سکتی ہے. دیکھیں ایک حلقے کے اندر ایک آپ کا سینئر لیڈر ہوتا ہے، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے. مجھے بتائیں 4-5 لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اسپیچ کر سکتے ہیں، ایک موٹیویشن دے سکتے ہیں. لیکن کرنا یہ جو ہے یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کرنا ہے. اگر یہ 8 فروری کو رات گئے تک یہ لوگ سٹل وہاں فوکسڈ رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا رزلٹ آپ لوگوں کے لیے آنے والا ہے کہ یہ ایک شاکنگ رزلٹ ہوگا. اور یہ شاکنگ رزلٹ آپ کے جی ایچ کیو کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یہ جنرلز آپس میں لڑ رہے ہیں یہاں ابھی بہت ساری. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، حقیقت میں بڑا مصدقہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے آپ کے آرمی کے اندر جو لوگ ہیں ابھی وہ یہ چاہتے ہیں. اور ابھی تک یہ جو دھاندلی کا آپ کا سسٹم ہو رہا ہے اس میں رکاوٹ بھی بہت سارے لوگ بنے ہوئے ہیں. یہ اب 8 فروری کو آپ دیکھیں گے، اور 8 فروری کے بعد اس پاکستان میں کیا ہوگا یہ بھی آپ سارے لوگ دیکھیں گے. آپ کبھی بھی نہ سوچیں کہ یہ اتنی آسانی سے یہ گورنمنٹ بنا کے نواز شریف کو یا مریم نواز کو یا کسی بلاول کو یہ پرائم منسٹر بنا لیں گے. یہ بالکل ان سے نہیں ہونے والا، یہ کبھی ان سے نہیں ہونے والا. اور یہ رب تعالیٰ کے ہاتھوں ایسے ذلیل ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں 3 سال کے اندر یا خان صاحب کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے خان صاحب کی، انہوں نے ایسی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا. دیکھیں جب ہمارے گھروں میں پہنچ گئے اور اس راجہ کے بعد صاحب کچھ نہیں رہتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ راجہ صاحب. تو پھر یہ ان کا علاج کیا ہے؟ میں پھر ایک منٹ ان کا علاج پوچھتے ہیں اوسی بھائی سے. ذرا آپ بیٹھ کے سنیے ذرا. جی اوسی بھائی، ان کا علاج کیا ہے پھر جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑ رہے ہیں اور کر رہے ہیں؟ جی اوسی بھائی.
اوسی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ میرے خیال میں اوسی بھائی جواب نہیں دینا چاہ رہے یا کیا؟ تو سر جی ان کا علاج کیا ہے سر؟ آپ خود ہی علاج نہیں بتا وہ دیں۔ جواب ہمیشہ دیتے ہیں، دیکھیں شاید وہ بزی ہیں، دیکھیں وہ میں شاید چھوٹا بزی ہیں، شاید بزی ہیں۔ جی جی میں چھوٹی بات عاوض بھائی چھوٹی سی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اس کا علاج یہ آج سے تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے اس عوام کو کر لینا چاہیے تھا. ہم نے نہیں کیا، انکلوڈنگ می. ہم لوگوں نے اس کا علاج نہیں کیا. اس کا ایک ہی علاج تھا، ان لوگوں کے گریبانوں کو پکڑا جاتا. لیکن ایک چیز میری آپ یاد رکھیے گا، لکھ لیں، یہ قوم اس نوبت پہ آئے گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کی مجبوری بن جائے گی ان کا علاج کرنا، اور یہ ان کا علاج کرے گی یہ قوم. ہم نے دیر کر دی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں آپ کی پوری بات سمجھ گیا، اور میں آپ کی اس بات پہ آپ نے کہی نہیں ہے، میں پھر بھی آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ان لوگوں کے گریبان کو پکڑا جائے گا، اور ایک دن یہی قوم آپ اور میں یہ ان کا گریبان پکڑیں گے. ہاں تب محنت زیادہ کرنی پڑے گی، راجا بھائی اور تب دیر بھی بہت ہو چکی ہوگی. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا یہ ہمیں خود اس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ میرے اوسی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں اس طرف خود لے کے جا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہمیں اس طرف لے کے جا نہیں رہے. یہ اپنی طرف سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس چیز سے بچیں. یہ اپنی طرف سے جو ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، جب رب تعالیٰ جو ہوتا ہے نا ایسے لوگوں کی عقل سے نا پردے اٹھا لیتا ہے. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا کر رہے ہیں. یہ اپنی طرف سے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. اپنی چیزیں دو ہی رہنی ہیں اس ملک کے اندر، یا خان نے رہنا یا ان لوگوں نے رہنا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی رہیں گے اور خان بھی رہے گا. یہ اب یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمیں پہلے چلے جانا چاہیے تھا، اس قوم کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے بہت دیر کر دی. میں انکلوڈنگ مائی سیلف کہہ رہا ہوں، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ ظلم پہلے سے ہی برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ہمارے سامنے تو ایک تاریخ بڑی پڑی تھی نا، ہمیں تو ہر چیز کلیئر ہو گئی تھی. خان نے صرف یہ کیا ہے کہ خان نے اس کو بڑے پردے پہ لے کے آیا ہے، اسکرین پہ لے کے آیا ہے. اور ان کے سب، جیسے وہ حسن نثار کا میں ایک دن پڑھا تھا، بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہ خدا کا واسطہ اب کپڑے پہن لو، آپ بہت ننگے ہو گئے. تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک دن ایسا آئے گا، یہ اس قوم کی مجبوری بن جائے گی ان لوگوں کو گھروں سے نکالنا. اور تب یہ خود نکلے گی یہ قوم، اور یہ نکالے گی ان کو. بس میں اتنا کہتا ہوں. کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتا ہے؟ کنٹینیو کریں. اچھا ایک بات راجہ صاحب، آپ کے شاید پاکستان میں ماشاءاللہ کانٹیکٹس ہیں، ذرا کل یہ پتہ کریں آپ کہ بینک سے آپ کتنے پیسے نکلوا سکتے ہیں، اور یہ ہمیں آ کے انشاءاللہ کل بتائیں. میرے خیال سے وہاں پر کہانی ٹائٹ ہو رہی ہے، تو میں ایڈوائز کروں گا اگر آپ لوگ اسے ایگری کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے انفلوئنس ہے پاکستان میں، ان کو بولو اگر آپ کیش ودرا کر سکتے ہو ودرا کریں، جتنا میکسیمم آپ ودرا کر سکتے ہو اپنے بینک اکاؤنٹ سے، اور اس کو ڈالر یا پاؤنڈ میں کنورٹ کریں اور اپنے گھر میں کہیں دبا دیں. کہ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ راجہ صاحب؟ جی بالکل، انشاءاللہ میں کل کسی بھی جو بینک سے ریلیٹڈ ہیں، بینکرز ہیں کچھ ایسے، ان لوگوں سے بات کر کے میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. فی الحال تو مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. یہ آپ کی بڑی اچھی سجیشن ہے. ان لوگوں کے ساتھ اب جس طرح یہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، اب ہم لوگوں کو بھی تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے. آپ نے بہت اچھی سجیشن دی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی تھوڑا ٹیکنیکلی جو ہماری چیزیں کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ ہم کریں، اور ان کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ بہت بڑی یوتھ خان صاحب کے ساتھ ہے، اور یوتھ کے بغیر ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس ملک کو، یہ ملک چل ہی نہیں سکتا ہم لوگوں کے بغیر. انشاءاللہ میں کل آپ کو اس کا کنفرم کر کے بولتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں بھی بالکل جو بھی میرے لنک میں لوگ ہیں، یا جتنا تک میں اس چیز کو کنوے کر سکا، میں بھی یہ کہوں گا کہ پلیز اپنے سارے اکاؤنٹس کلوز اپ کریں، اپنا پیسہ اپنے گھر میں رکھیں. ان لوگوں کو، کیونکہ یہ اسی پیسے سے ہماری اور آپ کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہماری سلامتی کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہماری ایز اے نیشن ہماری غیرت کے ساتھ کھیلتے ہیں. وی شوڈ ودرا ایوری تھنگ فرام اینی ٹائپ آف بینک ان پاکستان. اور دوسرا اگر آپ گوگل کریں گے راجہ صاحب، گوگل آپ کریں کمپنی کے جو بینک ہیں، عسکری نمبر 1 ہے، اور باقی بھی ان کے جو بھی بینک ہے، اس سے تو بالکل ہی سب لوگ ودرا کریں. تو وہ سب سے پہلے ہوگا کہ پہلے کمپنی کو ہرٹ کریں، اور باقی بینکنگ سسٹم کو بھی آپ نیچے لے کر آئیں. کل ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ اس کو پیسے چاہیے تھے، اور میکسیمم اس کو الاؤڈ کیا ہے 44 لاکھ روپے. اس کو کہا کہ باقی ہم آپ کو نیکسٹ ویک دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کوشچن یا اس اسپیسیفک برانچ میں ایشو تھا، اور یا بینکنگ سسٹم میں ہے. تو اگر کسی بھائی کا بھی بینکنگ سسٹم میں کوئی تعلق ہو تو ذرا پتہ کر کے ہمیں بتائیں. اور یہ جو انفارمیشن تھی یہ
ریلائبل ریسورسز تھی. تو اگر آپ میں کسی کا بھی بینکنگ سسٹم میں کوئی سلام دعا ہے تو پلیز ذرا اندر کی خبر ہمارے لیے لے کر آئیں. جی فوزی خان آپ نے مائک پرسوں اوپن کیا تک ہے, ہو آپ جائے کا ہے گا. کوئی جاننے والا؟ جی زبردست. پرسوں تک ہو جائے گا, پتہ کر لیں گے. اور اگر وہ کنفرم ہوتا ہے تو پلیز آپ سب لوگوں کو فوراً سے پہلے آپ نکالنا شروع کریں. زبردست. راجہ صاحب آپ یہ بھی بھی پتہ ہے. کریں, وہیں اگر سے یہ ہے پرسوں کنفرم سے اوتھینٹک ہم رپورٹ بھی ہے وہیں سے تو لائیو پھر آیا آپ کریں گے. لوگوں کو بی ایف چاہیے ٹی بھائی کہ وڈرا کریں. پاکستان سے لائیو. نہ کرو, خدا کا خوف کرو. اچھا نہیں میں اچھا, اس کے اپنی لیے بات. بھی اب بھی ایک ہمارا لائے عمل ہے. نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی بچت ہو نا, ایسا نہ ہو کہ ایئرپورٹ پہ آپ کے لیے وہ سلام دعا والے لوگ کھڑے ہوں. خیال سے جانا, خیال سے. وی گڈ. ٹھیک ہے نا. تو اور باقی بھی بی ایف ٹی اللہ بھائی جو خیر ان کے کرے. آپ ایک پروڈکٹس ہیں کام نا کریں وہ نا, بھی آپ تھوڑا ان کو جی الیکشن کے بعد وہ بھی تھوڑا سا ہم لوگ کرتے ہیں کہ ان کے جو باقی پروڈکٹس ہیں, جو باقی ان کے بزنسز ہیں, وہ بھی ہم تھوڑا ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کہاں پہ گھسے ہوئے ہیں. تو ان کو ہر چیز میں ٹیکنیکلی جواب راجہ دینا صاحب چاہیے. راجہ صاحب ان کی 84 کا 8 مہینوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. 84 ان کی کمپنیوں کے نام لے سارا کچھ ہم نے, اگر ہم ایک ٹی وی چینل بنایا ہوا ہے اسی براڈ پہ, ہم نے بی ایف ٹی ٹی وی, اس پہ وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کریں گے. ہم نے تو ان کی ریمیٹنس کی بھی کیمپین چلائی تھی, میں نے اور اوسی بھائی نے اور ہمارے سارے یہ او پی ایف فیملی نے, کہ ریمیٹنس کو ہم زیرو آؤٹ کرتے ہیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کو زیرو آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ جو پروڈکٹ جس میں آپ ٹیکسیبل آئٹم ہے اس کو ہم زیرو آؤٹ کرتے ہیں. تو کوشش تھی اس کو ہم تھوڑا سا 8 فروری کے بعد انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اور بھی ٹیکنیکل طریقے سے آگے لے کر جائیں گے کہ اویئرنیس کریں. کیونکہ دیکھو ریمیٹنس جو ہے نا یہ لیتی ہیں انٹرنیشنل اداروں سے 1 بلین 700 ملین, اور اس کے لیے کتنے یہ ناکر کرتی ہیں, کتنی شرائط. اور آپ لوگ یہاں سے خاص کر گلف سے آپ کو ان کو 12 بلین آپ سینڈ کرتے ہو پر ایئر منیمم, بالکل. تو بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. تو اس کو اگر ہم کسی دوسرے حوالے سے سینڈ کریں نا, یا کوئی طریقے ہم کریں گے انشاءاللہ, تو اس سے بہتری ہوگی. خاص کر جو آپ کے گلف کے جو لوگ ہیں نا وہ بہت زیادہ بیچتے ہیں, تو obviously ان کی مجبوری ہوتی ہے, مگر اس کا کوئی لائے عمل سوچنا پڑے گا. جی اوور ٹو یو راجہ صاحب. بالکل جی بی ایف ٹی بھائی آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. انشاءاللہ 8 فروری تک تو ہم لوگ فوکس کرتے ہیں الیکشن پہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ جیسے بھی کر کے کنیکٹ کر کے انشاءاللہ جو بھی چیزیں جہاں تک ہم لوگ کر سکیں انشاءاللہ ہم کریں گے. اور ان کے ساتھ بالکل پوری لڑائی لڑنی پڑے گی اب, اور کوئی چارہ نہیں ہے ہم لوگوں کا, کیونکہ اب بالکل جو ہے نا پانی وہ کہتے ہیں سر سے اوپر گزر چکا ہے. تو بس یہی ہے کہ فی الحال یہ جو راجہ آپ لوگ صاحب میں نے اور اوسی بھائی نے ویڈیو بھی بنائی ہے, میں آپ کو سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ, وہ دوسری آئی ڈی پہ ہیں. اور راحت راس بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اوور ٹو یو میرے بھائی. جی بسم اللہ. عیسیٰ بھائی بی ایف ٹی میں کچھ نہیں, میں تھوڑا اگر اجازت ہو میں قرآن کی آیت بھی کروں گا اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اٹ ول بی اینڈ آف دی ٹاپک بسم فار اللہ بسم اللہ. جو آج ان لوگوں نے کیا ہے. جی إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات میرا خیال ہے اس کا ٹرانسفارمر, عیسیٰ بھائی کا ٹرانسفارمر آج وہ اڑ گیا ہے. عیسیٰ بھائی کے ساتھ کچھ میرے خیال میں آگے واپس. اچھا بات سنو, میرا خیال ہے اچھا آپ کا چہرہ آ رہا تھا آپ نہیں کا. ایک منٹ. ابو نہیں, حمدان بھائی ہاں جی آپ جی, صرف پلے کریں, آپ تصویر سے نہیں آئیں. میں نے آپ کو جان نہیں کے گرایا تصویر سے تھا نہیں آ کیونکہ رہا وہ ہوں. اسکرین پہ نہیں نہیں آپ کی تصویر آ رہی تھی, آپ کی تصویر آ رہی اس لیے تھی. میں نے گرا دیا تھا. کیا یہ کیمرہ اپنی ٹھیک ہے آف نا. تھا, وہ جو یہ اینک کیمرہ آف تھا, میں کیسے نے نا, تصویر آ رہی موٹے ہے؟ موٹے شیشوں والی اینک لگائی ہوئی ہے آپ نے جو. وہ چپ کر تو ضرور بول رہا ہوں میں. ندیم بھائی یار چپ کر دو. ندیم یار بھائی آپ کو بھی میں گرا یہ دوں گا. کیسے یار, میں کیمرہ کوئی آف بات نہیں کیا ہوا ہے. نہیں تم کوئی نے بات آف نہیں نہیں کیا ہوا تھا, تمہارا کوئی بی ایف ٹی بات نے نہیں. اچھا کیا, میں گرانے لگا تھا لیکن پہلے بی ایف ٹی نے گرا دیا. اچھا چلو سنو جی. کوئی بات نہیں. إن صرف الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات
لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. جی اس کا ترجمہ ہے جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. جی جی السلام علیکم. یہاں سے شیخ رشید صاحب نے ایک بار بولی تھی کہ اللہ میاں نے ان کو جی ندیم بھائی سوری بسم اللہ. یار ہم ندیم کو بولنے دے، اتنی دیر کے بعد بولا ہے میرا بھائی، بول یار. جی عابد بھائی، یہ جو آپ نے تصویر لگائی ہوئی ہے نا، یہ بہت ڈیپلی امپریشن دے رہی ہے. اس تصویر کو دیکھ کے نا میں تو کچھ اس طرح بیان کروں گا کہ یہ تصویر دیکھ کرنا تاریخ دان کے دروازے پہ انشاءاللہ دستخط دی جائے گی اور مورخ سے چیخ چیخ کر یہ تاریخیں بولیں گی کہ لکھ کچھ اس طرح لکھ، اور بولیں گے لکھو تاریخ دانا غزوہ ہند لڑنے والے عدالتوں میں عدت کا کیس لڑنے لگ گئے. لکھو تاریخ دانا مہدی کے لشکر کے ساتھ لڑنے والے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے لگ گئے، اپنی ہی غریب عوام کو مارنے لگ گئے. لکھو تاریخ دانا انصاف کی کرسیوں پہ برجمان ایسے ننگے ہو گئے، ایسا ننگا انصاف کرنے لگے کہ ان کو تو نظر نہ آیا، پوری عوام کو نظر آ گیا. لکھو تاریخ دانا ہمارے ملا، قاضی، الحاج، علامہ، حنفی، بریلوی، نقش بندی سب ظلم کو دیکھتے رہے اور کسی نے ایک فتویٰ تک نہ دیا، کسی نے ایک لفظ تک نہ بولا. لکھو تاریخ دانا ہمارے سو کالڈ سیکولر کیا ہوا سر، ویکو ڈالا گیا؟ وی کو ڈالا گیا، میں کہنے والا تھا، میں بھی کہنے والا تھا وی کو ڈالا گیا. نہیں وہ یار یہ وی کو ڈالے ہر جگہ آئے گا اس کو کال آ گیا میرے خیال میں، منیرے نے کال کر دی ہے میرے خیال میں. بولنے دو اسے چلو بولنے میں دو. سب لوگوں کو بولتا ہوں بھائی سب لوگ بائکیں خریدو، بائک نکل جاتی ہے، وی کو ڈالا نہیں پکڑا جائے گا. یہ بڑی اچھی باتیں شروع کی تھی، میں ریکارڈ کر رہی تھی وہ. اسے واپس لیتے ہیں وہ کال آ گئی میرے خیال سے. اس کو بڑا کرو. وہ اس جو پکچر آپ نے لگائی ہے اس کو بگ اسکرین پہ لائے. اچھا یہ والی، اچھا ٹھیک. ابو حمدان بھائی آپ اپنا کیمرے کو فلپ کرو یا اس کے اوپر کوئی بلو ٹیک لگا لو. میں لگاتا ہوں اس پہ بلو ٹیک لگا لو، ٹھیک ہے نا، اور یہ کیمرے کو فلپ کر دو. ہو گیا. دیما کے یار ندیم کو اٹھاؤ یار. بڑا کرو اس کو. وی کو ڈالا گیا. یہ میسج ہے بڑا کرو اس کو. اچھا یہ نمبر سے آپ کو فون آئے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کون سی پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے، تو احتیاط کریں اور جی بھٹو کا نعرہ لگائیں یا شیر کا نعرہ لگانا ہے. آگے آپ جو کرنا کرو. صحیح ہے. ویسے ابو حمدان بھائی ایک کوشچن ہے، اس نمبر سے فون آئے گا، مگر فون آئے گا کدھر؟ جس کا فون نمبر ہی نہیں ہے ادھر کدھر آئے گا؟
आपको नहीं, पाकिस्तान वालों को सबको बोलना चाहिए। अच्छा आपको नदीम ऊपर आ यार, क्या करवाएगा नदीम, नहीं, यहाँ नदीमिया तो ऊपर आ कभी भी की कोई होगी। फोन करके नहीं पूछता, यहाँ तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में क्यों हो रहा है ये सब कुछ? वो उधर मोहम्मद सैन फौजी बैठा हुआ है ना, बकौल आसिफ भाई के। बड़ा इंटरेस्टिंग रखा हुआ है वैसे। नहीं, अच्छा एक मिनट, फौजिया खान शायद आपको पता नहीं है, यूके में भी कॉलें आती हैं। आपको शायद पता नहीं है, यूके में भी कॉलें आती हैं। अच्छा अच्छा, हमें कभी किसी ने नहीं यहाँ पर पूछा। इनके हमें तो जी जी बोले। यहाँ पर तकरीबन इनके नंबर 500 प्लस इनके नंबर हैं। तो वैसे ज्यादा इनके सीक्रेट मैं नहीं बताना चाह रहा, मगर इनके हैं। अच्छा नदीम आ गया तो इस तरह के, अगर मानी की सुन रहा है तो रिकॉर्डिंग कर ले। फौजिया अगर आप रिकॉर्डिंग कर सकती हैं तो करना। दीमिया आ जाओ, उठ तारीख दाना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अब नहीं बोल सकता क्योंकि हम लोग दोस्त आ गए कमरे में, तो सॉरी। अब आप अपनी बात जारी रखें, मैं नहीं सुनूंगा नहीं, और आप लगा। ओ यार, इतना अच्छा हम सुन कंप्लीट रहे करो, थे। आप कंप्लीट दोबारा करो, जरा शुरू से पढ़ें। कंप्लीट करो। आपकी रिकॉर्डिंग करनी है शुरू से फिर आप पढ़े, इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग करते हैं इंशाल्लाह। ये फिर भैया अब बात नहीं हो सकती। बहुत गुस्सा है यार, बहुत गुस्सा है, निकालने को दिल करता है नहीं आपको। नहीं नहीं नहीं, बोले आप बोले, आप जिस आप बोले। मूड में आए थे, जिस मूड से स्टार्ट किया था, दोबारा से वहीं जाए। सिस्टर बहुत बात ठीक है, लेकिन अब नहीं हो सकती वो बात। और नहीं होया किसी कॉल आ गई सी के वैसे। हुआ क्या? हाँ जी कॉल आ गई सी। मैं बताया ना, इनको भी कॉल आ गई वहां से। इनको भी उससे कॉल कॉल आई आ है, गई। इसी नंबर से आई होगी। नहीं उसी नंबर से नहीं, मेरे कस्टमर बेटाइमी कॉल कर देते हैं। जो कस्टमर है ना, वो सुबह दुकान खुली है या बंद है, वो इस तरह की करते रहते हैं, रोज रात को चवले मारते रहते हैं। उनको बोलो आप रात कंटिन्यू सोने को करें, दे। इंशाल्लाह फिर होगी बात। अब मेरा सोने का भी अच्छा वक्त हो एक, गया, ड्यूटी बहुत लंबी है। अच्छा नदीम भाई, अच्छा नदीम भाई, हम आपको 1 मिनट देते हैं। आप थोड़ा पानी शानी पिए, आप दोबारा अपना कंसंट्रेट करें। मैं इनसे 1 मिनट बात पानी करता हूँ, कौन फिर सा आपने मैं यार, जबरदस्त मैं दोबारा पढ़ना है कौन सा इंशाल्लाह। यार थोड़ा सा हौसला तलवार करो चला, मेरा प्यारा मैं भाई। कौन सा तलवार चला के हटा हूँ मेरे भाई। मैंने बोला अब गैदरिंग हो गई है, 2-3 दोस्त आ गए हैं, तो वो डिस्टर्बिंग दे रहे हैं थोड़ी सी, इस वजह से नहीं मैं नहीं बात नहीं नहीं नहीं, कर हम आपको सकता। सुनना चाहते हैं यार। हम आपको सुन हम आपको आपको सुनना चाहते हैं। आपको हम आपको आपको सुनना अकेले चाहते में हैं। सुनूंगा। नदीम और भाई ना बोलो, नहीं तो करो वीडियो यार। डाले भिजवा दूंगा मैं। जी वो एक भाई वो राजा साहब आए हैं। राजा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करते हैं, फौजिया सिस्टम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करती है। तो आप करें बात, फिर इंशाल्लाह होगी बात। अल्लाह के चलो सही सही। ठीक है, करें बात आप। अच्छा जी, ओसी भाई, आपका माइक काफी देर से म्यूट है। आप बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है। आज तो नदीम भाई भी बोल पड़े हैं। ओसी भाई, जी बीएफटी भाई, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। तो बकौल शायर, तेरे वीगो डाले के सदके हम सफ़े बुज़दिल में बैठे हैं। तेरे वीगो डाले के सदके हम सफ़े बुज़दिल में बैठे हैं। तुम्हारा खौफ उड़ने में 76 साल लगते हैं। ये खलीलुर रहमान कमर साहब की नई थोड़ी सी शायरी उन्होंने की है, बड़ी ज़बरदस्त है। तो मेरी गिनती का आजकल मेरी गिनती का अक्सर आजकल मेरी गिनती का अक्सर यही हल निकलता है। बगैरत कौम बनने में 76 साल लगते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त शायरी की है। तो बाकी बीएफटी भाई ठीक है, इसमें हमें देखना पड़ेगा। ज़ाहिर है ये इनकी तो हद नहीं है कोई भी। बात तो सारी ये है ना, ये एक फैसला आप देखें, इनका 2 देखें, 10 देखें, जिस तरीके से प्री रिगिंग इन्होंने की, आपके सामने है ये सारी चीज़ें। और हर नस्ल, हर दौर में, हर नस्ल और हर अहद में इन्होंने गद्दारी की है बेसिकली। तो बस ठीक है, एक हर चीज़ का एक अवर होते, यानी कि अब देखें ना, इमरान खान किस ये क्या अचीव करेंगे। मिसाल मैं एक आपको देता हूँ, वो
آخری حد تک بھی اگر یہ جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان سے کمپرومائز کرے گا. تو کل ایک رات انہوں نے فیصلے میں جو ڈالی ہے، ایک رات وہ رات بھی اسی لیے ڈالی تھی کہ آپ اس پہ کمپرومائز کر لیں، یعنی آپ 3 سال کے لیے آرام سے بیٹھ جائیں جا کے بنی گالا، ٹھیک ہے، تو کوئی زیادہ شور وور نہ مچائیں، ہمیں کرنے دیں جو ہم کرتے ہیں، تو 3 سال بعد آپ کو پھر موقع دے دیں گے ہم. یہ آفر تھی باقاعدہ. تو عمران خان صاحب نے پھر وہی بات کی ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور عوام جو ہے ان کو آپ وہ دیں. تو یہ بی ایف ٹی بھائی ہے سلسلہ. اوور ٹو یو سر. اچھا اوسی بھائی یہ جو فائنینس کا ہے یہ مصدق کا کیا کہتے ہیں انسٹا پہ آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی. یہ مصدق کا رپورٹ ہے. ایک بھائی گئے تھے اور ان کو 44 انہوں نے بینک نے بولا کہ میکسیمم دے سکتے ہیں اور باقی انہوں نے بولا کہ نیکسٹ ویک آپ کو دیں گے. تو آپ کے اپنے پیسے یہ 2 ویک میں ڈیوائڈ کر کے دے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اوبیسلی راجہ صاحب اور نہیں فوزیہ خان ویسے یہ بھی دونوں جو انفارمیشن بینکوں انشاءاللہ لے کی کے دیں گے. آپ کے بھی اگر مختلف بینکنگ میں کوئی سلام دعا ہے. بینکوں کی ویسے بھی بی ایف ٹی بائی جو پالیسی ہوتی ہے نا، تھوڑی کوئی بڑی اماؤنٹ آپ نے نکلوانی ہوتی ہے تو وہ ان کو پہلے آپ کو بتانا پڑتا ہے. کیش ارینج کرتی ہیں چھوٹی برانچیں، خاص کر ان کے پاس کیش نہیں ہوتی. یہ ویسے بھی عام پتہ نہیں ہے وہ کس برانچ میں گئے ہیں. بڑی برانچوں کے پاس تھوڑی بہت کیش ہوتی ہے. چھوٹی برانچوں میں آپ نے جب بڑے پیسے، لیکن 44,000 تو کوئی زیادہ نہیں ہے. خیر پتہ نہیں وہ کتنا لینے گیا تھا، اٹ ڈپینڈس کہ کتنا لینے گیا. تو دوسری صورت میں یہ ہے کہ یہ کیش پھر کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ حالات کس طریقے سے جائیں گے، کس سمت حالات جانے لگے ہیں. تو ابھی تو انہوں نے اور بھی بہت سی پراکسیاں آج کل میں نے آپ کو پتہ ہے یہ خبر دی تھی تھوڑی سی کہ امریکہ جو ہے وہ عراق اور ایران کے اندر، عراق اور سیریا کے اندر جو ایرانی وہاں پہ ہیں ٹارگٹ ان کو کرے گا وہاں پہ. تو آج انہوں نے کی ہیں وہاں 6-7 سائٹ ہے جہاں پہ ایرانین پراکسی ایلیمنٹس تھے ان کے مطابق، جن کو ہٹ کیا آج امریکہ نے. تو یہ بھی ایک ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی اس طریقے سے ہے، چونکہ ایران ہے، ایران کے ساتھ آپ نے حالیہ تھوڑا سا دیکھا آپ کی اسکرمش ہوئی پچھلے دنوں، تو وہ بھی پکچر میں آتی ہے یہ ساری چیز. تو اس طریقے سے حالات ایسے ہیں چونکہ آنے والے وقت کے اندر اگر یہ درست نہیں فیصلے، اور یقیناً یہ فیصلے درست نہیں کریں گے، ان کا صرف فیصلہ کرنے کا میرا خیال ہے جو کرائیٹیریا ہے فوجیوں کا، یہ بڑا سادہ سا کرائیٹیریا ہے فوجیوں کا. کوئی اس میں اتنی میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی بڑی کوئی، جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی بڑا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے ان کے اندر، یا بہت سے چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے جو ملک کا کیا مفاد ہے یا عام لوگوں کا، اس میں نہیں ہوتا. یہ صرف امریکی جس طریقے سے ان کو کہتے ہیں، جس طریقے سے ان کو پینٹاگون سے انسٹرکشن ملتی ہے، تو یہ صرف آپ یوں سمجھ لیں کہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے یہ ہر فیصلہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، رائٹ. یعنی کہ ان کو صرف ان کا ایک ہی کرائیٹیریا ہے کہ امریکہ یا پینٹاگون کسی طریقے سے خوش ہو جائے. دیٹس دیئر اونلی کرائیٹیریا ٹو ڈیسائیڈ اینی تھنگ. اگر وہ خوش ہیں، وہ ان کی آشیرواد ان کے ساتھ ہے، ان کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے، تو یہ پھر کسی آخری حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور یہی بات میں آپ کو بار بار ہزاروں دفعہ، لاکھوں دفعہ بار میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اٹ از ڈیزائنڈ دیٹ وے. دس ملٹری مشین از ڈیزائنڈ ٹو ورک دیٹ وے. یہ اسی طریقے سے بنائی گئی ہے، اس کا ڈیزائن اس طریقے سے، اس کا کوڈ اس طریقے سے، اس کا جینیٹک سسٹم، اس کا ڈی این اے جو برٹش انڈین آرمی ہے اس طریقے سے ہے کہ دس انسٹیٹیوشن از ناٹ گانا سرو یو. ابھی بھی نہیں کرے گا، تا قیامت بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ یعنی ایک آزاد پاکستان ایک غلام فوج کے ساتھ ممکن نہیں ہے. ایک باعزت باوقار پاکستان ایک غلام انسٹیٹیوشن کے ساتھ ممکن نہیں ہے. تو ہمیں دے آر نتھنگ، دے آر جسٹ نتھنگ، وہ 1% بھی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اب کیسے ہم ان کو، ظاہر فائنانس کی آپ نے بات کی ہے تو ان کو سارے حالات الیکشن کے بعد وہ سے حالات کا پتہ ہے. ابھی جہاں تک یہ حالات لے کے آ گئے ہیں، اگر یہ تھوڑے سے بھی سینسیبل ہوتے، جیسے خان صاحب نے ان کو بار بار وارننگ دیتا رہا کہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے بڑی مشکل سے ہم نے اس کو تھوڑا سا بہتر کیا ہے، تو آپ یہ اس وقت باجوے کو وہ کہتا رہا کہ آپ یہ فیصلہ نہ کریں، کیونکہ باجوے کے ڈیسیجن پروسیس میں چیز کوئی شامل نہیں تھی
کہ ایک غریب کا بچہ اگر بغیر دوائی کے مر جاتا ہے تو وہ باجوے کا مسئلہ تو نہیں ہے سر. اگر ایک غریب کی بیٹی جو ہے وہ ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہے, شادی بھی نہیں اس کی ہو رہی, ٹھیک ہے, تو یہ باجوے کا تو مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی غریب کی ماں بہن یا باپ جو ہے بغیر علاج کے تڑپ کے مر جاتا ہے گھر میں تو باجوے کا مسئلہ نہیں ہے سر. یہ ان فوجیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی جو مسائل ہیں عوام کے وہ فوجیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. فوجیوں کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ پینٹاگون خوش ہے, ان کو گرین کارڈ مل گئے ہیں, ان کے بچوں کو امریکی یونیورسٹیوں میں داخلے مل گئے ہیں, تو دیٹس دیئر اونلی پرابلم, رائٹ. تو آپ ان کو دیکھو نا کہ بدلے یہ آپ کی سر. اوسی بھائی یہ انفارمیشن اوتھینٹک ہے جو ان کو کیش کا ایشو ہو رہا ہے بینکنگ میں جو لوکل کرنسی ہے. تو میری تو ایڈوائس ہوگی اگر آپ لوگ سارے ایگری کرتے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ ڈیلی 5.4 لاکھ جو بھی آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ نکلوائیں سر ہم کہ نے تو ان جتنا کو بھی ہمارے آپ ان لوگوں کو کو سکویز کر سکتے ہیں. بیسکلی اور بی باقی ایف ٹی بھائی ہم تو 2 مہینے پہلے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 500 تک ڈالر جانا ہے. پتہ ہے آپ کو ہم کہہ رہے تھے, یہ بات کر رہے تھے آج سے 2-3 مہینے پہلے سے ہم یہ بات کر رہے تھے, کیونکہ ڈی ویلیو جی ہونا جی ہے ہر حال کے اندر, پیسے نے ڈی ویلیو ہونا ہے. اور برائے مہربانی آپ نے جو پیسے رکھے ہیں بینکوں سے آج سے 4-6 مہینے پہلے سے ہم شور مچاتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ پیسے آپ نکال لیں, آپ کسی دوسری کرنسی میں رکھ لیں, یا آپ ان کو کسی دوسرے ایسٹ میں کنورٹ کر کے تو پاس آپ سیکیور کر لیں, بس سونا لے لیں, چاندی لے لیں, اس طرح کوئی اپنے پاس رکھ لیں, یا آپ پھر اس کو جو کنورٹیبل کرنسیز ہیں ہم نے اس پہ بات کی یوان میں رکھ لیں, چلے اور کچھ نہیں. وہ بندے کہہ رہے تھے ڈالر نہیں ملتا, حالانکہ کہ ڈالر تو سارا وہاں پہ پڑا ہے, وہ 1 روپیہ مہنگا مل جائے گا, 2 روپیہ مہنگا وہ تو مل تو جاتا ہے ڈالر, تو ڈالر میں رکھ لیں یا کسی اور کرنسی میں رکھ لیں, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ حالات آگے آنے والے دنوں میں اسی طریقے سے ہوں گے. تو جی ایسے ہی ہوگا. میرے پاس نہیں ویسے نیوز نہیں ہے آگے جو اوسی بھائی جی. نہیں آگے یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ وہی کیش مشین جو ہے نا وہ 6 گھنٹے اب 8 گھنٹے پہلے اس میں سے پیسے نکالنے بند ہو جائیں گے. تو یہ اوبیسلی اگر آپ لوگوں نے اس دن کسی کو پیسے دینے, کیونکہ ابھی انہوں نے پیسے نکالے ہیں اور یہ دھڑا دھڑ لوگوں کو دے رہے ہیں, ہمارے اور آپ کے پیسے ہیں, یہ نکال کے نا لوگوں میں بانٹ رہے ہیں, وہ ان کے اپنے پیسے نہیں ہیں. تو اسی لیے انہوں نے کیش نکالا ہوا ہے, لوگوں کو بی ایف 5,000 ٹی بھائی یہ 5,000 جب نا تھمائی جا رہے ہیں, اگر وہ یہ عوام جو کے ہی پیسے اندرونی ہیں. قرضے ہیں نا ان کے, میں ایک آپ کو بات, جیسے عربوں میں یہ چھاپتے ہیں نا اندرونی قرضے جو ہوتے ہیں ان کے, ظاہر ہے وہ تو ایک اندر کا فراڈ ہوتا ہے, یہ پیسے چھاپ اپنی جو اپنا جو ان کا خسارہ ہوتا ہے وہ پورا کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ جو بدماشی کر رہے ہیں, غنڈہ گردی کر رہے ہیں, یہ پوری کرتے رہتے ہیں. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کرنسی ہے وہ انفلیٹ ہوتی جاتی ہے, تو اس کی قدر میں نیچے کمی آتی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی کمی آنے سے مراد ہے کہ اس کی بائنگ پاور جو ہے, روپے کی بائنگ پاور کم ہوتی جاتی ہے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے, اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ غربت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یعنی کہ آپ ایک دفعہ جب مثال کے طور پہ 1% جب آپ افراط زار کرتے ہیں, انفلیشن آپ 1% انفلیشن آپ انفلیٹ کرتے ہیں, تو پاکستان جیسی جو کہ بہت ڈائنامک اکانومی نہیں بھی ہوتی, اس کو آپ سمجھ لیں کہ کم سے کم 3 سے 6 ہفتے, شاید اس سے بھی زیادہ 8 ہفتے لگتے ہیں اس 1% انفلیشن کو اکیمولیٹ کرنے میں نیچے, ٹھیک ہے نا, ری ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑے بہت 8 10 12 لگتے ہیں, اس میں ہفتے لگتے تھے 1% کو. تو جب یہ 100% کر رہے ہیں, ہر 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد یہ 100% انفلیٹ ہوتی جائے, آپ دیکھیں نا پچھلے 18 مہینے کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, آپ کی پرائز انڈیکس کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. تو یہ تو ایک دم سے نیچے ایڈجسٹ نہیں ہوتی نا, یعنی کہ جو مہنگائی ہوتی ہے وہ ایک دم ہو جاتی ہے, اور جو یعنی کہ لوگوں کی شرح آمدن ہوتی ہے وہ اس طریقے سے بڑھتی نہیں ہے, اس میں 4-6 مہینے 8 مہینے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, گیپ کو کور کرنے میں. جب وہ تھوڑا سا اپنا گیپ ادھر آتا ہے, تھوڑی سی ان کی بیچاروں کی کمر سیدھی ہونے لگتی ہے, پھر یہ مہنگائی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک نان سٹاپ سائیکل ہوتا ہے. لیکن اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک منیمم ڈیمنشنگ ریٹرن ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کی ایک جگہ پہ آپ اپنا کوالٹی آف لائف, ایک بندہ اپنا کوالٹی آف لائف سر کتنا کم سے کم کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, سر کے اس کے اوپر چھت نہیں ہے, اس کے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے, اس کے علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے, اس کے پاس کپڑے نہیں, اس کے پاس جوتے نہیں ہے, ٹرانسپورٹ کی سہولت اس کے پاس نہیں ہوتی, اس کے پاس بجلی کے بل کے لیے پیسے نہیں, اس کے پاس پینے کے پانی تک کے لیے, وہ صاف پینے کا پانی تک اس کے پاس نہیں ہے, ایک وقت کھاتا ہے, ایک وقت کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے. اب اس سے زیادہ آپ اس کی ہڈیوں کا کون سا وہ اتاریں گے گوشت, تاکہ آپ نے یہ جو IMF سے پیسے لیے ہیں, ٹھیک ہے. کرسٹینا لیمب اگلے دن کہہ رہی تھی ہم تو جی امریکی, ہم تو کہتے ہیں امیروں کے اوپر تو نہیں تم ٹیکس لگا رہے, تم تو ان کرپٹ لوگوں کو
قرضے دے رہے ہو، جنہوں نے غریب جو قبر کے اندر ہے مزید اس کو 10 فٹ اور مزید قبر میں ڈال دیا، تم لوگ تو ان کی ہڈیوں سے اتار رہے ہو، تو وہ نیچے جاتے 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 ایک وقت آتا ہے. دیکھیں نا ہمارا جو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہماری اس وقت 60 سے 70% لوگ غربت کی لکیر سے بھی بہت نیچے چلے گئے ہیں. ایک تو ہوتی ہے نا لکیر سے نیچے، وہ بیچارے پتہ نہیں لکیر کے نظر ہی نہیں آ رہے نیچے کہاں چلے گئے. تو یہ سارا کرنسی چھاپ بھی لیں گے، اگر مثال میں آپ کو دیتا ہوں مشینیں چلاتے رہیں گے، کرنسی چھاپتے رہیں گے، اپنا ایک 2 4 10 دن کا خسارہ تو یہ پورا کر دیں گے، لیکن نیچے جو عوام کی موت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ روز روز کے مرنے سے بہتر ہے کہ یہ لوگ فیصلہ کریں کہ ایک دن یا تو مر جائیں گے، یا پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک دن ہم اٹھیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے. تو ڈیسیژن از دیئر. تو یہ ججمنٹ ڈے انشاءاللہ آئے گا. اس مافیا کا ججمنٹ ڈے آنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. بی ایف ٹی بھائی یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا، آئے گا اور یہ فوجی ہمیں اسی طرف لے کے جا رہے ہیں ہر آنے والے دن میں. جی اوور ٹو یو سر. ابھی 5 دنوں میں پتہ چلے گا. مانو ویلکم، مزمل بھائی ویلکم. اچھا آپ دونوں کو میں مائک دیتا ہوں. ایک کوشچن میرے ذہن میں آ گیا تھا. فوزیہ خان اگر آپ جا ہی رہی ہیں تو کم از کم جی السلام 5 یا علیکم. 10 لائکا لبارہ کی سمیں آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں، اس کو یہیں پر ایکٹیویٹ کریں، اس کے جی میل اکاؤنٹ کھولیں، اس کے کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک اکاؤنٹ کھولیں، اور پھر وہ سمیں آپ ساتھ لے کے جائیں تو وہاں پر لوگوں کا فائدہ ہوگا. جسٹ ان کیس اگر وہ بلاک ہوتی ہیں تو 5 یا 10 لائکا لبارہ کی سمیں اپنے ساتھ لے جانا. میسج فور فوزیہ خان. جی مانو ویلکم. جی السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو آپ نے یہ تصویر لگائی ہے، میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ عدت میں نکاح ایک جرم ہے، کس نے کہا تم کو؟ عدت میں نکاح ایک جرم ہے، کس نے کہا تم کو؟ شرع میں اس جگہ پر، شرع میں اس جگہ پر دوہر کی دلیل ہوتی ہے. اٹھو جاگو مسلمانوں کہ اب تذلیل ہوتی ہے. اٹھو جاگو مسلمانوں کہ اب تذلیل ہوتی ہے. اٹھو جاگو مسلمانوں کہ اب تذلیل ہوتی ہے. آج 3 فروری 2024 پاکستان میں مانو بہن سوری عدت میں نکاح غلط ہے، جرم ہے. جو خان صاحب کا کیس ہے اس میں عدت پوری ہو چکی تھی، عدت مکمل ہونے پر جو ہے نا خان صاحب کا نکاح بھائی ہوا جو تھا. میرا یہ اس میں شعر ہے نا اس ڈفرنس کو سمجھ لیں. دہرائیں. جی نہیں، بھائی آپ نے ذرا کہا میرا شعر عدت دہرائیں. میں جی ایک منٹ، آپ نے کہا عدت میں نکاح ہونا کون سا جرم ہے. آپ پلیز نہیں ریپیٹ نہیں کر کے اس پہ آگے توجہ کریں. جی جی آگے سنیں میں نے کیا کہا ہے. اگلا شعر سنیں بھائی. جی بھائی میں نے کہا ہے کہ شرع میں اس جگہ پر دوہر کی دلیل ہوتی ہے. جی بھائی. جی بھائی. تشریح بھی کر دیں اپنے دوسرے شعر کی پلیز. جی بھائی میں کیا اس شعر کی تشریح کروں، میں کیا اس شعر کی تشریح کروں؟ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں کس طرح اس شعر کی تشریح کروں؟ ہماری شرع، میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ آج 3 فروری 2024 بھائیوں بہنوں، یہ صرف ایک غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک غیر اسلامی فیصلہ ہے، یہ ایک غیر شرعی فیصلہ ہے، یہ فیصلہ قانون کے خلاف ہے. اس کو چھوٹی سی بات نہ سمجھیں. دیکھیں سیاست ایک جگہ، ہر چیز ایک جگہ. آپ یقین مانیں آپ شرع کو اٹھائیں، آپ تاریخ کو اٹھائیں، یہ ہو چکا ہے تاریخ میں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ تاریخ کو سرچ کریں، ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، ان لوگوں کو ہو کیا گیا، یہ کیوں عذاب الہی کو بار بار بلا رہے ہیں، یہ کیوں عذاب الہی کو یہ دعوت دے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کا ایک لیول ہوتا ہے غصے کا، اور جو انہوں نے چودھری رکھے ہوئے ہیں نا
سوری میں کسی کا نام کبھی نہیں لیا، لیکن آپ دیکھیں ایک اون چودھری، ایک دلال چودھری، ایک جاوید چودھری، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں ان سارے چودھریوں سے کہ آپ چودھریوں کی ذات پہ کیوں یہ دھبا لگا رہے ہو؟ آپ ان لوگوں کے اپنے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ اس کیس پہ اتنے مرچے مسالے ڈال کے جو آپ بیان کر رہے ہو، آپ کو کوئی شرم نہیں آتی؟ اور ایک انہوں نے جو عظمہ بخاری رکھی ہوئی ہیں، آپ خود سرخ جوڑا پہن کر بیٹھتی ہیں اور آپ اس عورت کے بارے میں بات کرتی ہیں جنہوں نے ہمیشہ کالا یا سفید لباس پہنا ہوتا ہے، جو با پردہ ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن جب آپ ایک انگلی اٹھاتے ہو نا کسی کی طرف، 4 انگلیاں آپ کی طرف مڑتی ہیں۔ یہ ایک غیر شرعی فیصلہ، اس کو ڈیٹیل میں آپ پلیز میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں جو بھی نیچے سن رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک شرعی قانون پہ ایک شرعی ایک چیز ہے جس پہ انہوں نے اس پہ ضرب لگائی ہے میرے بھائیوں، انہوں نے ایک شرعی چیز پہ ضرب لگائی ہے۔ اٹھائیں تاریخ کو، قرآن کو، حدیث کو، اس کی سرچ کریں، آپ کے منہ سے ایک ہی چیز نکلے گی، استغفر اللہ۔ جو بشرا بی بی نے کہا نا کہ ابلیسی فیصلہ ہے، یقین مانے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ ابلیسی فیصلہ ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ اس کو چھوٹی سی بات سمجھنا یا اس کو سمجھنا کہ ہاں یہ خان صاحب کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا یا بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ آ گیا، نہیں، یہ انہوں نے ہماری شرع پہ ایک ضرب لگائی ہے۔ آپ یہ جو عالم ہے نا، یہ ہمارے ملک کے جتنے علماء ہیں نا، یہ چاہے اہل سنہ والجماع، اہل تشریع، اہل حدیث اور جتنے بھی فرقے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ فرقے انہوں نے بنائے، میں نے پتا ہے کہ نماز کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے، ہم نے ایسے پڑھنا ہے، ہم نے اس طرح کرنا ہے، ہم نے اس طرح کرنا ہے، انہیں اور مذہب کا کچھ پتا نہیں، بس انہوں نے یہی سیکھا ہوا ہے۔ خدا کے لیے ان سے پوچھیں، جا کر ان سے پوچھیں کہ یہ ساری روایات نکالیں، یہ ساری روایات نکالیں، تماچا مارا انہوں نے مسلمانوں کے منہ پر۔ یقین مانے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور جو میں نے یہ 2 شعر پڑھے ہیں نا، ابھی میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، آپ اس کے بارے میں سوچیں اور آپ جا کے تاریخ اب قرآن حدیث کو اٹھائیں تو آپ کو ایسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا، استغفر اللہ کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں، یہ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں باہر نکلیں، یہ کیوں چاہتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اور یہ جو ہیں جو کروا رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے دیکھیں، آج آپ کے پاس ہتھیار ہیں، آج آپ کے پاس عہدے ہیں، آج آپ کے پاس وردیاں ہیں، کل نہیں ہوں گی، لیکن جو آپ نے یہ سرٹیفائیڈ چور لا کے ہماری قوم کے سروں پہ مسلط کیا نا، یہ آپ کی اپنی نسلوں کے اوپر بھی مسلط رہیں گے۔ وہ یاد ہے نا بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا ثانیہ، آپ کی بیٹیوں کی بھی چادریں اسی طرح تار ہوں گی، یاد رکھنا میری بات۔ یہ جو آج آپ نے یہ سرٹیفائیڈ لوگ بٹھائے نا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ ابھی بھی وقت ہے، جاگ جائیں، جاگ جائیں، اللہ کے عذاب کو مت دعوت دیں۔ یہ انہوں نے اتنا بڑا، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ انہوں نے اتنا بڑا غیر شرعی، غیر آئینی، غیر قانونی فیصلہ دے دیا ہے، اتنا بڑا غیر شرعی فیصلہ دے دیا ہے۔ اگر علماء کو ہوش آ جائے، ویسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلام میں نا، اسی لیے نا مولویوں کا پروفیشن رکھا نہیں گیا، یہ ہم لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے، ہم لوگوں نے خود یہ پروفیشن بنا کے نا ان کو کر دیا۔ وہ تو بیچارے ملازم پیشہ افراد ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، تو اسلام میں مولوی کا کوئی پروفیشن نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر ایک عورت کو، ہر ایک مرد کو، ہر ایک لڑکی کو، ہر ایک لڑکے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ سارے فرائض خود سر انجام دے سکے۔ ایک بیٹے کو اس قابل ہونا چاہیے اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، اور اولاد ہو تو اس کے کان میں اذان دے سکے، مسجد میں جا کے ہر بچے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اذان دے سکے۔ یہ سارے مسائل لڑکیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، لڑکوں کو اپنے مسائل پتہ ہونے چاہیے، کوئی یہ پروفیشن نہیں ہے۔ لیکن آج انہوں نے جس چیز کو ٹچ کیا نا، یقین مانے بہت بڑی چیز انہوں نے ٹچ کی ہے، بہت بڑی۔ انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ اگر مسلمانوں کو شرم آ جائے، اگر مسلمان جاگ جائیں، اگر مسلمانوں کو شرم آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو سب کے اتنے منہ سوجے میں ہے نا، یہ میں نے پھر دیکھا، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کہ دیکھیں انسٹیٹیوشن آف نکاح ہے یہ نا، یہ دیکھیں، یہ اسلام نے ایک انسٹیٹیوشن آف نکاح دیا ہے۔
ایک انسٹیٹیوشن آف نکاح پہ انہوں نے بات کی ہے، اور کس قدر نڈر ہو کے انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ فیصلہ کس نے لکھا، کس آئین کے مطابق لکھا۔ اگر ایک ان پڑھ جاہل عورت آپ کو کہے گی کہ جاؤ یہ کر دو تو آپ کر دو گے؟ کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ اور یہ جو ججز استعفے دے کے جا رہے ہیں، ہمارے معزز ججز، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ آپ جب یہ استعفے دے کے جا رہے ہیں، جو یہ آپ علامہ اقبال کی شاعری لکھ کے جا رہے ہیں، پاکستان کے 99.99 جو ینگ جنریشن ہے ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی۔ آپ آسان اور سادہ الفاظ میں بتا کے کیوں نہیں جاتے کہ آپ نے تنخواہیں بھی لیں، آپ نے ساری سہولیات بھی لیں اس عوام کے پیسے سے، جب اس عوام کو آئین کے ساتھ کے تحفظ کا وقت آیا، جب اس عوام کو کچھ دینے کا وقت آیا، صرف ان کو آئین کی پاسداری کا آپ کو کرنی چاہیے تھی نا، کہ اس عوام کے ظلم جو ہو رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جب باری آئی تو آپ آرام سے پیچھے سے نکل گئے اور ان کو بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا پوری عوام کو۔ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نا ان کے اور عوام کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ خان تو ایک بہانہ ہے، خان ایک بہانہ ہے، عوام اصل نشانہ ہے۔ خان ایک بہانہ ہے، عوام اصل نشانہ ہے۔ جس دن ان لوگوں کو سمجھ آ گئی نا، اس دن ان کو کہانی سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ بار بار کہتے ہیں نا پنجاب کو کچھ نہ کہو، جی ہاں، 5 دریاؤں کی سرزمین، میں اسی پنجاب کی بیٹی ہوں نا۔ میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو اس وقت سوچنا چاہیے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ حقیقی آزادی کی آخری جنگ پنجاب سے لڑی جائے گی، سارا پنجاب سو رہا ہے۔ آپ جلسے دیکھیں نا، میں نے آج بھی جلسہ دیکھا گجرانوالہ کا نون لیگ کا، پہلے بھی میں نے جلسہ دیکھا۔ یہ اتنے لوگ جو آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں کو کوئی خدا کا خوف نہیں آتا؟ یاد رکھیے گا، وہ جو ایک آزاد انسان جیل میں پڑا ہوا نا، وہ آپ 25 کروڑ غلاموں کو آزادی دلوانے کے لیے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ کوفے والے نہ بننا۔ اب آپ نے خان سے بے وفائی کی نا، یاد رکھنا یہ بے وفائی آپ خان سے نہیں کرو گے، آپ اپنے آپ سے کرو گے۔ یہ بے وفائی آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کرو گے، یہ بے وفائی آپ اپنی آنے والی نسلوں سے کرو گے۔ یاد رکھنا میری بات۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ فار گیونگ می ٹائم۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔ جی خالد بھائی۔ بھائی آپ کے پاس مائک ہے، ویلکم خالد بھائی، over to you۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی آ رہی جی۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کے اس شرمناک فیصلے جو آج عدالتوں میں ایک کھیل کھیلا گیا، جو ایک عورت کی تذلیل کی گئی، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا نام ہے، اس میں اس کی عدالتوں نے آج ننگا ناچ ناچا اور ایک عورت کو ثابت کر دیا کہ ہم واقعی یہود اور ہنود کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے ہیں۔ تو آج اس فیصلے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ مذمت کا جو لفظ ہے یہ مہذب معاشروں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور مہذب معاشروں میں جب مذمت جیسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ مہذب قومیں وہ اس سے کافی زیادہ سبق حاصل کرتی ہیں اور بہت دور رس نتائج ملا کرتے ہیں۔ یہاں پر میری مانو بہن نے ایک بات کی کہ عمران خان بہانہ ہے، قوم اصل نشانہ ہے، تو میں تھوڑا سا اپنی بہن کے ساتھ ڈس ایگری ہوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ قوم تو نشانہ تھی اور نشانہ رہی، اور قوم کے اوپر نشانے تاگے گئے۔ دراصل قوم نشانہ نہیں، نشانہ قوم نہیں، اور نہ ہی قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دراصل نشانہ عمران خان ہے، اور عمران خان نشانہ یہودیوں کا، عمران خان نشانہ باطل کا، عمران خان نشانہ طاغوت کا۔
یہاں پر اس بات کو ختم کر کے پاکستان کے کوٹھوں کی طرف آتا ہوں، جنہیں اوسی میرے بھائی کنجری کوٹھا کہتے ہیں۔ تو ان کنجری کوٹھوں کی طرف آتا ہوں جہاں پر آج ایک ننگا ناچ ناچا گیا اور ججز نے، سو کال ججز نے اپنے مکروہ چہروں سے ایک بار پھر نقاب نوچا، اور بیڑیا صفت انسانوں نے آج ایک عورت کو عدالت میں کھڑے تمام بے غیرت، لہین، خنزیر اور نسل یزید کے سامنے بے آبرو کرنے کی ایک مذموم کوشش کی۔ دراصل یہ پیغام پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو یہ تھا، ہم برسوں سے نعرہ لگاتے رہے کہ دہیج کی لعنت کو ختم کیا جائے تاکہ زنا کو ختم کر کے نکاح کو عام کیا جائے۔ ہم نکاح عام کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ یہ چکلوں اور کوٹھوں کی پیدائش، یہ چکلوں اور کوٹھوں میں پیدا ہونے والے بے غیرت، یہ ماؤں کی عیاشیوں کا جو نتیجہ آج بیٹھا ہوا تھا عدالتوں میں انصاف کی کرسی پر، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ مغربی ممالک کی پیدائش آ کر یہاں پر پاکستان کو بھی مغرب بنا ڈالیں گے، اور بجائے نکاح کو عام کرنے کے زنا کو عام کریں گے، کیونکہ ان کی والدہ نے عیاشیاں کیں اور اس کی مرہون منت آج اس کا نتیجہ عدالتوں میں منصب عدل پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں جب لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو میرا خیال ہے کافی عرصے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تو نہیں، ہاں یہ وہ پاکستان ہے جہاں پر نہ اسلام، نہ جمہور اور نہ فلاح ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان ہے جو کہ حوالے کیا گیا تھا 1947 کو ان وردی والوں کے، اور 1947 سے لے کر یہ آج تک پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک رہے ہیں۔ ان کو دراصل اس بات کی خبر ہے اور یہ بخوبی واقف ہیں کہ یہ جو سپوت زندان میں ڈال دیا گیا، جسے دنیا اور اقوام عالم عمران خان کے نام سے پہچانتے ہیں، یہ شوکت خانم کا سپوت نہ ٹوٹے گا، نہ بکے گا، نہ جھکے گا۔ تو انہوں نے جو گردن جھک نہیں سکتی تھی، اس گردن کو کاٹنے کی کوشش کی، اسی وجہ سے میکسیمم سزائیں دیں اور تاکہ ضمانت نہ ہو سکے۔ لیکن یہ ایک بات بھول گئے کہ ایک عدالت ان جیسے دلوں کی لگتی ہے، اور دوسری جو عدالت ہے وہ میرے رب کی عدالت ہے، اور پھر عوام کی آواز نکارہ خدا کہا جاتا ہے، نکارہ خدا کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ گیم وہاں سے شروع ہوئی، یہ بات وہاں سے شروع ہوئی جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں اقوام متحدہ یعنی یہود کے گھر میں گونجیں، اور وہاں پر ہنود کو للکار دیا گیا کہ ہم نے یہ جو بنا کر رکھے ہوئے ہیں، ہم نے سجا کر یا کسی کی بارات پر چلانے کے لیے نہیں رکھے، اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو ہم اس کا استعمال کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ جنگ وہاں سے شروع ہوئی، اور ان کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ایک اسلامی بلاک بننے والا ہے جہاں پر تجارت اپنی مرضی سے ہوگی اور فیصلے اپنی مرضی سے کے ہوں گے۔ میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، تو پھر اس وقت یہودیوں نے جو پاکستان میں ان کے پے رول یعنی ان کی ہڈی پر پلنے والے کتے ہیں، ان کی تڑیاں کھینچیں۔ آج یہودیوں کے فیصلے پاکستان کی عدالتوں میں چیخ چیخ کر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ لوگ مغربی طرز کے اوپر لے کر جا رہے ہیں۔ پاکستان سے اسلام نام کی چیز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے میرے پاکستانیوں، موقع اب بھی آپ کے ہاتھ میں،
اٹھو ان ظالموں کے خلاف، اٹھو ان جابروں کے خلاف اور ان کو للکارو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ آج خاتون اول ہماری ماں بھی لگتی ہے، ہماری بہن بھی لگتی ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے پاکستان کی ایک ایک بیٹی، ایک ایک ماں، ایک ایک بہن۔ آج بشرا بی بی تھی، کل خدا نہ کرے میری یا آپ کی بہن اس عدالت میں اسی طرح کھڑی ہو، کل خدا نہ کرے چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کر کے میرے گھر پر ریڈ کر دیا جائے، کل خدا نہ کرے کہ جو کچھ صنم جاوید کے ساتھ ہوا وہ میرے گھر میں ہو۔ دیکھیں، کوفہ کوئی شہر نہ تھا، کوفہ شہر تھا لیکن وہاں پر بسنے والے لوگوں کو کوفی اس لیے نہیں کہتے کہ وہ وہاں کے شہری تھے۔ کوفی ایک خاموش قوم کا نام ہے، جو آپ کی طرح تھے، جو پنجابیوں کی طرح تھے، جو خاموش رہتے تھے، جن پر ظلم کیا جاتا تھا لیکن وہ بولا نہ کرتے تھے۔ پھر خطوط لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو بلا تو لیا، مگر جب باری آئی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کی، جب باری آئی، میوٹ کس کا کھلا ہوا ہے جی؟ جب باری آئی، اچھا، جب باری آئی سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کی تو یزید کے ڈر سے خاموش رہ گئے اور اپنی زبانیں نہ کھولیں، حالانکہ اس کو برا بلا بھی نہ کہا، اس وجہ سے ان کا نام پڑا کوفی۔ آج پنجابیوں، سندھیوں، بلوچیوں، میں اب پختونخوا کی بات نہیں کروں گا کیونکہ پختونخوا کا بچہ سراپا احتجاج ہے۔ آپ تینوں کی باری ہے میری جان، آج آپ پر یہ بات ہو رہی ہے اور وقت کے یزید آپ کے پر قابض ہیں، وقت کے یزید آپ پر طرح طرح کے ظلم ڈھا کر آپ کو کوفی بننے پر مجبور کر رہے ہیں، اور وقت کے یزید امام حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے عمران خان کے خلاف سراپا جنگ ہیں۔ آج آپ اٹھو، نکلو باہر۔ پہلے میں کہا کرتا تھا پرامن احتجاج کرو، پرامن احتجاج اب بڑھ گیا، جب عدالتیں انصاف نہیں دے رہیں، قانون نافذ کرنے والے قانون پر عمل پیرا نہیں، جب آپ کی ماؤں بہنوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، ایک باپردہ شریف النفس عورت کو عدالتوں میں بلا کر اس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے، تو تب وقت بغاوت شروع ہوتا ہے۔ اب علم بغاوت اٹھاؤ اور نکلو ان کے خلاف۔ اگر کوئی مزاحمت کرے تو تم بھی ان کی مزاحمت کرو۔ پاکستان ہم سے ہے اور ہم پاکستان سے۔ پاکستان ہمیں بھی عزیز ہے، لیکن جہاں پر عزتیں محفوظ نہ ہوں، جہاں پر عصمتیں محفوظ نہ ہوں، جہاں پر زندگیاں محفوظ نہ ہوں، جہاں پر مال و زر محفوظ نہ ہو، جہاں پر آئے روز حقوق سلب کیے جاتے ہوں، جہاں پر روزانہ چادر اور چاردیوالی کا تقدس پامال کیا جاتا ہو، جہاں پر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہو، جہاں پر دن دہاڑے گولیاں مار کر نامعلوم افراد ہمیں معلوم ہیں ہمارے کارکنان اور پاکستان کے شہریوں کو شہید کرتے جائیں، جہاں پر سچ کہنے کا انعام گولی ملتا ہو، جہاں پر سچ بولنے کا انعام زبان کٹنا ملتا ہو، جہاں پر وفا کرنے کا انعام بچوں کی شہادت ہو، جہاں پر وفا کرنے کا انعام ذل شاہ جیسے ملنگ صفت انسان کو شہید کرنا ہو، اس دیش کی نہ ہمیں ضرورت ہے اور نہ ہم اس ملک میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس ملک کو جب تک آپ ان خنزیروں سے، ان وقت کے یزیدوں سے، ان نمرودوں سے، ان بغیرتوں سے، ان یہودیوں کے پالے ہوئے کتوں سے پاک نہ کر دو گے، تب تک یہ وطن آپ کے رہنے کے قابل نہیں۔ اٹھو
اٹھو اور سراپا احتجاج بنو ان بےغیرتوں کے خلاف. یہ جو وردی میں لپٹے ہوئے شیطان ہیں، یہ جو وردی میں لپٹے ہوئے یہودیوں کے کتے ہیں، ان کو پکڑو گریبانوں سے، ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کر ان سے اگلواؤ کہ کون تھا وہ بے غیرت جس نے ارشد شریف کو شہید کیا. ان کے گریبانوں کو پکڑ کر پوچھو کہ کون تھا وہ دلہ جس نے ارشد شریف کو شہید کیا. کون تھا وہ بے غیرت جس نے عمار فاروق کو شہید کیا باپ کی جدائی میں. کون تھا وہ دلہ